الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جو بھی مومن بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والا دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، دین پر جمتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ انعامات اللہ پاک نے خود قرآن مقدس میں بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلا انعام اللہ رب العالمین کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرے بندے یہ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا حیات ضیاء کا مالک اللہ ہے، ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، سب کچھ نہ ہونے پر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس پر جو جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی، ان کے لیے انعامات کے اللہ پاک نے وعدے فرمائے. کیا وعدہ فرمایا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ پاک فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں. کس موقع پر؟ جس وقت ہم دنیا سے جا رہے ہوں، یا یہ کہ ہمارا آخری ٹھکانہ جب قبر ہو، اس قبر میں ہم لٹایا جائے گا، اس موقع پر، زندگی کے کسی موقع پر اللہ پاک فرشتوں کو اتارتے ہیں اور فرشتے آ کر خوشخبری سناتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ کر خوشخبری سناتے ہیں. دیکھیے دو باتوں کی خوشخبری پہلے سناتے ہیں.
سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ تخافو، خوف مت کرو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آنے والی جو زندگی ہے تمہاری، یہ جو آخرت کی جو منازل ہے، قبر کے حالات ہیں، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، محشر ہے، قیامت ہے، جو کچھ بھی آنے والا ہے نا، آنے والی زندگی، اس کے تعلق سے غم کرنے کی کوئی ضرورت. سب سے پہلے خوف کو ہٹایا جا رہا ہے، خوف کو ہٹایا جا رہا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی بشارت، سب سے پہلا انعام کن لوگوں کے لیے؟ جو دین پر جمے رہے، استقامت اختیار کیے، ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک دلوا رہے ہیں. اللہ تخافو، خوف کرنے کی، ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ جو کہ آگے حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو مسائل، حالات اور اعلام امت کے لیے آ رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی ہمت آتی ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. اللہ پاک دین پر استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے فرشتوں سے کہلوا رہے ہیں، کہو میرے بندوں سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، اللہ تخافو ولا تحزنوا، یہ جو چھوٹ جا رہی ہے نا دنیا تمہاری، بیوی، بچے، دھندا پانی، کاروبار، کھیتی باڑی، بینک بیلنس، بنگلے، آرام و راحت کے نقشے جو تمہارے چھوٹ رہے ہیں، یہ سب عارضی ہیں. ان کے چھوٹنے پر کوئی غم مت کرو، یہ سب عارضی ہیں، وقتی ہیں، وقتی. اس لیے مولانا حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ دنیا کا ہر عمل وقتی ہے. یہاں کا کھانا پینا، سونا، سفر، حجر، غم، خوشی، یہاں تک کہ موت بھی وقتی ہے. عبدالآباد والی زندگی وہ آخرت والی زندگی ہے. اللہ تخافو ولا تحزنوا، کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو چھوٹ جا رہا ہے، جو چھوٹ جا رہا ہے دنیا کی معلومات، آرام راحت کے نقشے، اس سے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہ دو باتیں بیان فرما کر آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری سنا دو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. میری جنت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا نا کہ میں اپنی جنت دوں گا، وہ خوشخبری ہے تمہارے لیے. وہ جنت کی خوشخبری جس کے تعلق سے ہم سب کے آقا سیدنا مولانا رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی زبان نے اس کا مزہ چکھا نہیں، کسی کان نے ان کو سنا نہیں، کسی کے دل میں اس کا تصور آیا نہیں. وہ نعمت اللہ پاک دے گے. اور اللہ نے اسی قرآن میں بھی کہا ان للمتقین مفادا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا. باغیچے، حدائق کہتے ہیں باغیچے، متقین کے لیے، دین پر جمنے والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے جنت میں باغیچے تیار رکھے ہیں. پھر اللہ پاک کیا کھلائیں گے باغیچے میں؟ وَأَعْنَابًا، انگور کھلائیں گے. انگور عنب کی جمع ہے، انگور کھلائیں گے. حدیث مبارک میں آتا ہے، کبھی جنت کے فضائل سنو، اللہ جنت میں کیا نعمتیں کھلانے والے ہیں. ایک انگور کھاؤ گے تو 70 قسم کے مزے اللہ پاک ایک انگور میں دیں گے. 70 قسم کے مزے. وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ہم عمر نوخاستہ حوریں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. وَكَأْسًا دِهَاقًا، لبالب جام شراب بھی اللہ پاک پلائیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. ہمارے اکابرین میں سے حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو دلی میں مولانا ابوالکلام آزاد جو یونیورسٹی ہے اس کے پیچھے ان کی خبر ہے، کبھی موقع ملے تو زیارت کر لیں. حضرت مجلس میں تھے، بیان ہو رہا تھا کہ اللہ جنت میں ایک
انگور کھلائیں گے جس میں 70 قسم کے مزے ہوں گے. مولوی صاحب یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک انگور ہو اور اس میں 70 قسم کے مزے. تو حضرت شاہ صاحب حاضر جواب تھے. اور یہ بات بھی ہم نے سنا ہے، جو دین کا دعوت کا کام کرتا ہے اللہ اسے بصیرت دیتے ہیں. حضرت نے کہا کہ بھائی تیرے گھر کوئی بکرا بکری ہو تو لے آؤ، تو اس کو ہم ذبح کریں گے اور اس کو پکائیں گے. اب جب گوشت پک جائے گا تو خدا کی قسم تم کلیجے کا مزہ الگ پاؤ گے، گردے کا مزہ الگ پاؤ گے، کان کی ہڈی کا مزہ الگ پاؤ گے. ہر ایک بکری میں 17 قسم کے مزے اللہ پاک الگ الگ اللہ پاک کھلا رہے. جب دنیا میں اللہ کھلا سکتے ہیں تو کیا جنت میں نہیں کھلائیں گے؟ جب دنیا میں اللہ نے مختلف قسم کے سبزی ترکاریاں کیا کیا کھلا رہے اللہ پاک، ہر ایک کا مزہ الگ ہے نا بھائی. ہر ایک کا مزہ جب دنیا میں اللہ جب کھلا رہے ہیں تو آخرت میں جنت میں تو وہ مہمان خانہ ہے اللہ کا، وہاں تو اللہ کھلائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شوق پورا کرنے والے، تو کہا حضرت جی یہ تو بہت اچھی بات ہے کھلانا پلانا، مگر وہاں حقہ بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی کچھ نہیں ملے، بیڑی پینا ملنا چاہیے، چائے وقت پہ ملنا چاہیے. تو یہ جنت میں بھی حقہ اور بیڑی اور چائے ملیں گے تو وہ مزے کی چیز ہے. تو حضرت بھی بڑے حاضر جواب تھے اور بڑے سمجھدار تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی بیڑی حقہ ضرور ملے گا، مگر سلگانے کے لیے آگ لانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. ضرور آپ کو حقہ ملے گا مگر اس کو لانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جنت کا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا وعدہ اللہ پاک نے کیا تھا وہ اللہ پاک تمہیں وہ جنت میں لے جانے والا ہے. اس بات پر دین پر جمنے والے کے لیے خوشخبری ہے، یہ استقامت اختیار کرنے والے کے لیے. اور پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ساری خوشخبریاں معلوم ہو گئی، جنت بھی نظر آ رہی ہے، سمجھے، مگر نئے جگہ پر نئے کام کرنے میں تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ کیسے کریں، سب پتہ ہے. کوئی حج کو جا رہا ہے، جانے سے پہلے اسے سب پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کتنے ارکان ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنے فرض ہیں، صفا مرا کی صحیح کیسے کریں، طواف کیسے کریں، سب معلوم ہے. مگر جب وہاں جاتے ہیں تو آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، کیسے کریں. تو پھر اللہ وہ بھی مسئلہ حل کر دیا. تو فرشتے کہتے ہیں آگے وَلَكُمْ، کیا کہا کہ فرشتے کہتے ہیں نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دیکھو ہم تمہارے دوست تھے. فرشتے کہہ رہے ہیں کن کو؟ جو دین پر استقامت اختیار کیا ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی تمہارے دوست، اور آخرت جو آ رہی ہے نا، جو منزلیں آخرت کی آ رہی ہیں وہاں بھی ہم آپ کے دوست رہیں گے، وہاں بھی ہم آپ کے دوست رہیں گے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوستی کن کی ہو رہی ہے بھائی؟ فرشتوں کی، جو ہمیں دنیا میں بھی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور آخرت میں بھی ہماری دوستی نبھانے کا وعدہ ہم سے کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے دین پر استقامت کرنے والوں کے لیے کہہ رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں. خوشخبری کے ساتھ اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں، دیکھو دنیا خواہش کی پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، آرزوں کی پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے. نہ آج تک کسی کی خواہش یہاں پوری ہوئی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے. ہوئی ہے بھائی کسی کی پوری؟ کسی کی نہ پوری ہوئی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے. ہاں مگر فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرشتوں سے یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ دیکھو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. جو جی میں آئے، جو دل میں آئے، جو خواہش، جو ارمان، جو امیدیں اگر کہیں پوری ہونے کی جگہ ہے تو اللہ نے وہ جنت بنائی ہے، وہ جنت میں پوری ہوگی. دنیا میں نہ کسی کی پوری ہوئی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے. حدیث سنو یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدم کے بچے کو 2 سونے کے پہاڑ بھی اگر ملیں گے تو تیسرے کی فکر کرے گا، جو بڑگی میں جو ڈونگر ہے یہ میرے ذمہ آ جائے.
تیسری کی فکر کرے گا. 10 ملکوں کا بادشاہ بنا ہے, اسے پوچھو آپ کی آخری خواہش کیا ہے, تو یہی کہے گا کہ میں 11ویں ملک کا بادشاہ بن کر مرنا چاہتا ہوں. دنیا میں نہ کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے. یہ پیٹ بھرتا ہے میرے بھائیوں قبر کی مٹی ہی سے. دنیا میں پیٹ نہیں بھرتا, قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرنے والی ہے. تو اللہ پاک وعدہ کر رہے ہیں کہ جو ارمان, جو خواہشیں, جو دل میں آپ کو ارادے پیدا ہو رہے ہیں, وہ تمام اللہ نے اپنے مہمان خانہ جنت میں تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو دین پر جمے رہے, دین پر استقامت اختیار کیے, اللہ اور اس کے رسول کے سنت اور شریعت کو, دینی احکامات کو اپنے سینے سے لگا لیے. ان کے لیے وعدہ ہے جو دل میں آئے وہ ملنے کی جگہ جنت ہے. اور آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو کتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اعلان ہوگا جب جنت میں جانے کا نمبر آئے گا تو اعلان ہوگا, سنو بھائی تمام میدان حشر والوں, جنت میں جانے والوں, اب ایک ایسی جنت میں تم جا رہے ہو ہمیشہ جوان رہو گے, بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ خوش رہو گے, کبھی غم نہیں آئے گا, ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی. یہاں تو سب کچھ لگا ہوا ہے نا, آج ہنس رہا ہے تو کل رو رہا ہے, آج مالدار ہے تو کل لٹر اور غریب ہو رہا ہے, آج جوان ہے تو کل بوڑھا ہے, آج زندگی ہے تو کل اس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا مرتے مرتے بچ گئے, کیا کہہ رہے, مرتے مرتے بچ گئے, مگر اللہ والے کہہ رہے ہیں بچتے بچتے مرنا ہی ہے. مرتے مرتے بچ گئے مگر بچتے بچتے ہم اور آپ کو مرنا ہی ہے. ایک دن ہم سب کو مرنا ہے. زندگی میں موت لگی ہوئی ہے مگر وہ اعلان ہوگا اب موت کو موت آ چکی ہے, اب موت کو موت آ چکی ہے, موت یا نہیں آئے گی ایسی جنت میں. اور اس کی مہمان نوازی کون کر رہا ہے صاحب؟ نزولا من غفور الرحیم, نزولا من غفور الرحیم. مہمان نوازی کرنے والا بڑے معاف کرنے والا بھی ہے, بڑا رحم کرنے والا کہہ رہا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو دین پر استقامت اختیار کرے. اب دین پر استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو پابندی سے کرنا. پابندی سے کرنا, اس کا نام ہے استقامت. اب اللہ والے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو ایک آدمی زندگی میں 1000 کرامتیں ظاہر کرتا ہے, ہواؤں میں اڑتا ہے, پانی پہ مسلح بچھاتا ہے, بہت سے کرامتیں ہم نے سن رکھا ہے. کرامت اولیاء پڑھ لیجیے آپ, کتاب ہے اس میں آپ کو کرامتیں معلوم ہو جائیں گی. مگر اس وقت اللہ والے کہہ رہے ہیں دین پر, نبی کی سنت و شریعت پر جمنا ہزاروں کرامتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. دین پر استقامت اختیار کرنا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین استقامت فی الدین کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ توحید کا اقرار کرنا, اپنے عقیدے پر جمے رہنا, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, سب کچھ نہ ہونے پر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, ذرے کو پہاڑ بنانے والا اللہ ہے, پہاڑ کو ذرہ بنانے والا اللہ ہے, عدم سے وجود ملانے والا اللہ ہے, حیات و ضیاء کا مالک اللہ ہے. وہ ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے اور پہاڑ کو ذرہ بنا سکتا ہے. اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. کن فیکون, ہو جا, آسمان بن گئے, زمین بن گئے, پہاڑ بن گئے, ندی نالے بن گئے, ہوا فضا بن گئے, درندے پرندے چرندے, حیوانات نباتات جمادات, کائنات کی ہر شے وجود میں آئی اللہ کے کہنے پر. یقین پیدا کرو, اس کا نام ہے استقامت. سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا امیر المومنین استقامت فی الدین کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
اوامر، اللہ کے اوامر کو پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، اس کا نام ہے استقامت۔ اللہ کے اوامر اور اللہ نے جو منع کیا ہے نواہی، اس سے بچنے کا نام استقامت ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو، اور جسے اللہ رسول نے منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ۔ اس وقت اللہ والے ایک عجیب نکتے کی بات سنا رہے ہیں، میں سنا دیتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ترقی درجات حاصل کرنے کے لیے مجاہدی کی ضرورت تھی۔ مجاہدے کرتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، قربانیاں دیتے، نفس کو مارتے، لمبا وقت اللہ والوں کے صحبت میں گزارتے۔ ایک مجاہدے کے بعد ولایت کے درجے انہیں نصیب ہوتے۔ مگر اس وقت اللہ والے کہہ رہے ہیں، اس وقت ولایت میرے بھائیوں بزرگوں، جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے بچیں گے تو ولایت مل جائے گی۔ حرام سے بچو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، بغاوت سے بچیں، جہالت سے بچیں، غفلت سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، خود غرضی سے بچیں، من چاہی زندگی گزارنے سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ جس کو اللہ نے منع کیا ہے نا، بے جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، حسد کرنا گناہ ہے، کینہ کپٹ رکھنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، ظلم کرنا گناہ ہے، حق مارنا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ جس کو اللہ رسول نے منع کیا ہے اس سے بچیں گے، یہ ہے استقامت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امیر المومنین استقامت فی الدین کسے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ استقامت کہتے ہیں دین کے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ دین کے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا استقامت فی الدین ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے نہیں، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پیدا کرنے والا خالق و مالک مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اخلاص والا عمل جو کرے گا وہ استقامت ہے۔ دنیا والوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وقت کا ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے شاہی دربار کے اندر کچھ رنگ رلیاں کر رہا تھا۔ اس رنگ رلی کے لیے ایک اہم چیز ہوتی ہے شراب، جس میں اور مزہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کی شراب کے مٹکے جا رہے تھے بادشاہ کے دربار میں۔ یہ کچھ اللہ والے ہوتے ہیں جو دین والے ہوتے ہیں کہ بھئی بادشاہ مسلمان ہو، رعایا مسلمان ہو، حکومت مسلمانوں کی ہو، شراب بک رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس اللہ والے نے لکڑی لی، 10 مٹکے تھے، 10 مٹکے، 1 پھوڑا 2 پھوڑا۔ جو فوجی لوگ تھے نا، تمہیں پتا بھی ہے مولوی صاحب، یہ بادشاہ کی شراب ہے، شاہی مہمان خانوں کے لیے، مہمانوں کے لیے لائی گئی ہے، یہ پھوڑ رہے ہیں آپ۔ 1 پھوڑے 2 پھوڑے 3 پھوڑے، یوں سمجھو کہ 9 مٹکے پھوڑ دیے، 1 مٹکا باقی بچا۔ آپ فوجی بھی بڑے پریشان، 9 تو پھوڑ دیے، 1 باقی بچا ہے، جو لے جاؤ، چھوڑ دیے۔ اب بادشاہ کے دربار میں جب شکایت پہنچی کہ حضرت 10 مٹکے تو شراب کے ہم لے کر آئے تھے، مگر ایک اللہ والے تھے جنہوں نے مٹکے 9 کے 9 پھوڑ دیے اور 1 باقی بچائے، وہ ہم لے کر آئے ہیں۔ ایک تو بادشاہ کی شراب اور بادشاہ کی حکم کی نافرمانی کہ بادشاہ کی دربار کی شراب کو اس نے پھوڑا ہے۔ ایک پھوڑا تو پھوڑا ہے، 9 پھوڑا ہے، مگر 1 باقی رکھا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ تو جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً فیصلہ نہیں لیتے، وہ تہ تک پہنچتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ بلایا گیا، تمہیں پتا ہے یہ کن کی شراب ہے؟ ہاں ہمیں پتا ہے صاحب یہ آپ کی شراب ہے، مگر آپ نے 10 میں 9 پھوڑے اور 1 کو کیوں نہیں پھوڑا؟ تو اس اللہ والے نے دیکھی جو دل سے بات جو نکلتی ہے وہ ضرور اثر کرتی ہے۔ کہا میں نے پہلے پھوڑ رہا تھا اللہ کے لیے، دوسرا بھی پھوڑا اللہ کے لیے، تیسرا بھی پھوڑا اللہ کے لیے، میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے لیے پھوڑ رہا ہوں، یہ گناہ نہ ہو اس کے لیے میں پھوڑ رہا ہوں، اس کے لیے پھوڑ رہا ہوں۔
جب میں 9 پھوڑا تو 10ویں جب پھوڑنے کا وقت آیا تو میرے دل نے کہا کہ تو بہت بڑا آدمی ہے، بادشاہ کی شراب کو تو پھوڑ رہا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اپنے آپ کو بڑا کہا تو میں نے کہا اب نہیں پھوڑنا۔ بادشاہ کی شراب اور گناہ سے بچانے کے لیے جو عمل ہو رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وقت کا بادشاہ سزا دینے والا ہے مگر گھبرائے نہیں، مگر اخلاص سے کئی ہوئی بات بادشاہ کو اثر کی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، استقامت کہتے ہیں دین پر جمنا، اخلاص پیدا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا امیر المومنین استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا استقامت کہتے ہیں فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا استقامت ہے۔ جتنے فرائض ہیں، آج اللہ کے راستے میں ہم جا کر آ گئے، یا ماشاءاللہ دین کے مجلسوں میں، اجتماعات میں، جوڑوں میں ماشاءاللہ ہم جا رہے ہیں اور کچھ دین سیکھ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں کچھ فرائض کا علم ہو گیا، سنتوں کا علم ہو گیا، مستحبات کا علم ہو گیا، مکروہات کا علم ہو گیا، بہت سے چیزوں کا ہمیں علم ہو گیا، مگر میرے بھائیوں فرائض پر جمنا، فرائض کی پابندی کرنا، فرائض کا اہتمام، یہ استقامت فی الدین، اور سنتوں کا اہتمام کرنا، یہ ہے استقامت فی الدین، استقامت فی الدین۔ دیکھیے ایک ملفوظ یاد آ گیا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام اعمال خیر کی چابی، تمام اعمال خیر کی کنجی کیا ہے؟ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو سنتوں کا اپنائے گا تمام اعمال خیر کی کنجی اسے ملے گی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے، اللہ پاک نے ایک زمانے میں جن کو ہم آدم ثانی کہتے ہیں، نوح علیہ السلام، 1350 سال دین و دعوت کا انہوں نے کام کیا۔ جو ایمان لائے ان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا کہ وہ کشتی میں سوار ہو، اب عذاب آئے گا اللہ کا، سب ختم ہو جائیں گے۔ 80-82 لوگ تھے، کشتی میں سوار ہو گئے، مگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت اس امت کے لیے کشتی نوح ہم سب کے آقا رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی کشتی ہے۔ جو امت نبی کا ماننے والا میرے بھائیوں نبی کی سنتوں کو اپنائے گا وہ کشتی نوح میں سوار ہو گیا، اس نبی کی سنت پر عمل کرنے والا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ہے استقامت فی الدین۔ ہم نے اپنے اکابرین میں سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، خانقاہ میں، ان کی صحبت میں ایک مرید 10 سال رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ 10 سال کے بعد ہاتھ جھٹک کر یہ کہتے ہوئے خانقاہ سے باہر نکلا، مدرسے سے باہر نکلا، 10 سال میں رہا، جنید بغدادی سے کوئی کرامت میں نے دیکھی نہیں، کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا شاگرد، یہ آپ کا مرید یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کرامت آپ سے نظر نہیں آئی ہے، 10 سال میں رہا، اب چل رہا ہوں۔ حضرت نے اسے قریب کیا، بلایا، بٹایا، اچھا بیٹو 10 سال تم ہمارے اس خانقاہ میں مدرسے میں رہے، بتاؤ میرا کوئی عمل سنت کے خلاف آپ نے دیکھا؟ میرا کھانا پینا، سونا، پہننا، اوڑھنا، غم خوشی، کوئی سنت کے خلاف؟ کہے حضرت میں نے تو کوئی عمل سنت کے خلاف آپ کا نہیں دیکھا۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے یہی تو میری کرامت ہے، یہی تو میری کرامت ہے، میں پوری زندگی حضور کے ایک سنتوں پر میں عمل کر رہا ہوں۔ آج سنت کہتی میٹھا پہلے کھانا ہے بعد میں کھانا۔ آج سنتوں کا مطلب ہم سمجھیں ماشاءاللہ ہم چند سنتیں زندہ کر رہے ہیں، اور وہ سنتیں جو ہمارے لیے پسند ہیں، جو نفس نے ہمیں گوارا کیا ہے۔ ماشاءاللہ مسواک کی سنت زندہ کر رہے ہیں، سرما لگانے کی سنت زندہ کر رہے ہیں، تیل لگانے کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں تھے تو سونا، کھانا، پینا سنتیں، پہننا سنت کے مطابق، چلنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق۔ مگر اس وقت اللہ والے کہہ رہے بھئی یہ بھی تو سنت ہے، کیا لمبا قیام کرنا،
اتنا لمبا قیام آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تو آپ کے پیر مبارک ورم آ جاتے. یہ ہے سنت، یہ بھی تو زندہ کرو. ہم نے فضائل میں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں نفل کی نیت باندھے اور آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا. ابو ہریرہ آپ کی خدمت میں صوفہ والے تھے، وہ بھی اس مدرسے میں تھے، طالب علم تھے. کہا کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہو اللہ کے رسول اور سن رہے ہو صحابہ، اور کیا مزہ آ رہا ہوگا. تو ابو ہریرہ نے نیت باندھ لی، کہا کہ اللہ کے رسول سورہ بقرہ ختم کریں گے تو رکوع کریں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ کے ختم پر رکوع ہوگا، مگر حضور سورہ بقرہ ختم کیا اور سورہ آل عمران شروع کر دی. اور پھر میں سوچتا رہا آل عمران کے ختم پر تو ضرور آپ رکوع فرمائیں گے. میں یہی سوچتا رہا، آل عمران حضور ختم کیے، سورہ نساء شروع کر دیے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے میرے قدموں نے ساتھ نہیں دیا، ہمت پست ہو گئی، میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول سورہ نساء پڑھتے رہے. ایک دو پارے نہیں ہیں میرے بھائیوں، صرف سورہ بقرہ 2.5 پارے ہیں، صرف سورہ بقرہ 2.5 پارے. اللہ اکبر. یہ بھی تو سنت ہے، یہ بھی تو سنت ہے. سچ بولنا ہمارے نبی کی سنت ہے، جھوٹ نہ بولنا ہمارے نبی کی سنت ہے، دھوکہ نہ دینا ہمارے نبی کی سنت ہے، حق والوں کا حق ادا کرنا نبی کی سنت ہے، گالی کوئی دے اسے دعا دینا ہمارے نبی کی سنت ہے، بڑوں کی عزت کرنا نبی کی سنت ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا نبی کی سنت ہے، غریبوں یتیموں بیووں کی خدمت کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. صحابی رسول کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے تاکہ آئندہ پھر کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے، کوئی ضرورت نہ پڑے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا آمنت باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لا، ثم استقم، پھر اس پر تم جم جاؤ. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو، استقامت اختیار کرو. یہ سب سے بڑا پورا دین ہے، اس میں پورا دین ہے. استقامت میں، استقامت میں جمے رہیں، ہر حال میں اللہ سے لینے والے بنے، ہر حال میں جمنے والے بنے. غم میں ہو، خوشی میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، زندگی کسی ماحول میں. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج اس وقت ضرورت ہے ہم دین اور دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے، میرے بھائیوں ہم دین پر جمے رہیں، استقامت اختیار کریں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ فکر دلائی جا رہی ہے آج پوری دنیا میں اس دعوت کی عظیم محنت سے کہ ہر ایمان والا اعمال میں استقامت اختیار کرے. یہی تو مقصد ہے دعوت تبلیغ کا. جو ہماری اجتماعات، ہمارے زونوں کے جوڑ، حلقوں کے جوڑ، یہ جو 2.5 گھنٹے، یہ جو میرے بھائیوں 5 کام، اور یہ جو تعلیم کے حلقے، ذکر کے حلقے، قرآن کی تلاوت، یہ سب کا مقصد میرے بھائی یہی ہے کہ ہم دین پر جمنے والے ہوں. یہ جو کارگزاری جو لی جا رہی ہے، یہ جو کارگزاری ہمارے سامنے آ رہی ہے ہمارے بستیوں کے، زون کے، حلقوں کے، میرے بھائیوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آئندہ جو کمی ہے اس کو پورا کریں اور بقیہ زندگی دین پر اور پابندی کے ساتھ استقامت اختیار کریں. اہتمام کے ساتھ ہم جمنے والے بنیں، اہتمام کے ساتھ لگے رہیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، استقامت کی دین بہت ضروری ہے. جب تک ہم دین پر جمیں گے نہیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد آئے گی. صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے لیے بدر میں جمے رہے. کیسے جمے رہے؟ لشکر جرار ہے سامنے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی اسباب نہیں، تن تنہا کھڑے ہیں. صحیح سے تلوار بھی نہیں تھی صحابہ کے پاس، بعض صحابہ کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی توڑ کر ہاتھ میں دے دی، مگر جمے رہے. کتنے تھے بھائی؟ 313. مگر استقامت فی دین پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا پہلے 3000 فرشتوں کو اللہ نے آسمان سے اتارا، اور آگے پھر کہا اور اتارو کہ میرے دیوانے پروانے، میرے نبی کے مستانے میرے دین پر. نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اللہ یہ مٹھی پر جماعت ہے، یہ جماعت اگر ختم ہو گئی پھر پوری دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا.
دعائیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے صحابہ نے ایک مرتبہ کہا یا امی جی کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کون سی دعا فرماتے تھے، وہ ہمیں بتائیے کثرت سے کون سی دعا فرماتے تھے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کیا فرماتے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے قلوبوں کے پھیرنے والے مالک، ہمارے قلوب کو اطاعت کی طرف پھیر دے، اعمال کی طرف پھیر دے، ذکر کی طرف پھیر دے، اطاعت کی طرف پھیر دے، تیرے رضامندی والے اعمال کرنے کی طرف پھیر دے. اے قلوبوں کے مالک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہ ہمیں دین پر، اللہ تیرے دین پر مجھے استقامت نصیب فرما. کون دعا کر رہے؟ جن کے شان میں اللہ نے سوالات نبیوں کو دنیا میں بھیجا. ہر نبی نے آ کر بشارت سنائی، فَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. ایک نبی آنے والے ہیں، بشارت سنائی نبیوں نے. ہم تو وقتی طور پر آئے ہیں، آخری میں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، جن کے تذکروں سے اللہ نے آسمان بھر دیا، توریت بھر دیا، زبور بھر دیا، انجیل بھر دیا، 127 صحیفے بھر دیے. اللہ پاک نے کن عظمتوں کے ساتھ ہمارے نبی کی شان اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی. اور وہ نبی دعا کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہ جی اے دلوں کے مالک، دلوں کے پھیرنے والے، دلوں کے بھید کو جاننے والے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اگلا بھی جانتا ہے، تو پچھلا بھی جانتا ہے. اے قلوبوں کے مالک، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے. اے رب کائنات، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے دین پر استقامت نصیب فرما. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ صحابہ جو قریب ہوتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اہل عرب میں داڑھی کے بال سفید ہونا، وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنا، یہ عیب سمجھا جاتا تھا. یا رسول اللہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آ رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود کی ان آیتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا. کیا آیتیں؟ اللہ نے کہا فاستقم کما امرت. اے نبی جی، اے خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس کا ہم نے حکم دیا ہے، جو ہم نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے، اس پر آپ جمے رہو. فاستقم کما امرت، جس پر ہم نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر جمے رہو، استقامت اختیار کرو. ان آیتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں استقامت کی. مگر ایک بات ادھوری رہ گئی. صحابہ فرماتے ہیں دشمن پہ تلوار اٹھانے سے پہلے فرشتے کام تمام کر دیتے تھے، ڈھیر لگ جاتی تھی دشمنوں کی. مگر اللہ والے نقطے کی بات نقل کر رہا ہوں. اللہ والے کہہ رہے ہیں وہی صحابہ کی مدد، استقامت پر، نبی پر جان نثاری پر، نبی پر قربانی دینے پر، دین پر جمنے پر اللہ نے 3000 فرشتے اتارے، 5000 فرشتے اتارے. اس وقت اللہ والے کہہ رہے ہیں لوگوں سنو، ایمان والو، بھائیو، آج بھی فرشتے وہ دنیا میں موجود ہیں. جب آقا کی امت استقامت اختیار کرے گی، دین پر جمے گی، نبی کی سنت و شریعت کو اپنائے گی، نبی کا درد و غم اپنی سینے میں پیدا کرے گی، جو فرشتے اللہ بدر میں صحابہ کی مدد کے لیے اتارا تھا، وہ فرشتے آج بھی ہماری مدد کے لیے تیار ہیں. دنیا میں گشت کر رہے کہ جہاں کہیں بھی نبی کے امتی دین پر استقامت، مسجدوں کو آباد کرنا، قرآن کی تلاوت زندہ ہو رہی ہو، مدارس آباد ہو رہے ہوں، دین کا بول بالا ہو رہا ہو، بستی، قریہ، دیہات نبی کی سنت و شریعت پر، بچہ، جوان، بوڑھا، شہری، دیہاتی، عالم، جاہل، سب نبی کی سنت و شریعت میں رنگے ہوں اور دین کا بول بالا ہو رہا ہو، کفر کا مکالا ہو رہا ہو، میرے بھائیو آج بھی فرشتے مدد کے لیے تیار ہیں. تو یہ سارا مجمع نیت کرو، ہم فرشتے کی مدد لینا ہے نہ نہیں لینا؟
اللہ کی مدد لینا ہے نہیں لینا؟ تو اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، اور اللہ کے نام لینے والے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کس کے ساتھ آئے گی؟ جس کے نام پر میرے بھائی ہم جڑے ہیں، جس کا نام لے کر ہم نے بستی بستی قریہ قریہ ملاقاتیں کیے ہیں، اس کے لیے ہم نے جوڑ کر رہے ہیں، اجتماعات کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، زندگی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے میرے بھائیوں، وہ یقین، وہ ایمان، وہ استقامت آج ہماری زندگی سے غائب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان زون اور ان جوڑوں کی سے اس بات کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ وہ ہر ایمان والا اعمال والا بن جائے۔ اس دعوت کا عظیم مقصد ایک ہے، یہ ہے ہم مخلوق سے کٹنا ہے، خالق سے اپنا تعلق پیدا کرنا ہے، خالق سے اپنا تعلق پیدا کرنا ہے، اسباب سے نکلنا ہے، اپنا رخ آخرت کی طرف کرنا ہے، ایک دن ہم سب کو جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آخری چند درد کی باتیں کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ میرے بھائیو، آگے مت دیکھو، تھوڑا پیچھے بھی تو دیکھو۔ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، داڑھیوں کے بال سفید ہو گئے، کمر میں گھٹنوں میں درد آ گیا، ہزاروں قسم کی مصیبت، پریشانی، حالات و عالم، ان بد نصیب آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا مسلمانوں کو جاگنے کا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی مسجدوں کی جماعت مضبوط کریں، اپنے گھر کو مدرسہ بنائیں، اپنے بستی میں دینی ادارہ قائم کریں، ہم دین کے داعیوں کو پیدا کریں، اللہ کے لیے اپنے جان مال وقت دے کر ایک ایک بستی بستی قریہ قریہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم مدرسوں میں مسجدوں میں بورڈ پہ لکھے ہوئے رہتے ہیں، نکلو نکالے جانے سے پہلے، نکلو نکالے جانے سے پہلے۔ جن کے لیے ہم مرے تھے وہ وضو کرتے رہ گئے۔ نکالنے والے امیر صاحب، قاضی صاحب، حاجی صاحب، ملا صاحب نہیں ہوں گے، چیئرمین صاحب نہیں آئیں گے، جن کے لیے ہم مرے تھے وہی ہمیں نکالیں گے۔ میرے بھائیوں، نکالے جانے سے پہلے ہم اللہ کے راستے میں جانے والے بنے، اپنے نبی کی سنت کو سیکھنے والے بنے، نبی کا درد ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ کب تک ہم اسی کیفیات کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے؟ گھر اچھے ہو گئے، مکان اچھے ہو گئے، بنگلے اچھے ہو گئے، کپڑے اچھے ہو گئے، سواریاں اچھے ہو گئے، کھیتی باڑیاں اچھے ہو گئے، نوکریاں اچھے ہو گئے، پہلے سے زیادہ پیسے ہمارے پاس، مگر میرے بھائیوں سب میں اضافہ ہو رہا ہے، اعمال میں بھی تو اضافہ ہو، نماز میں اضافہ ہو، ذکر میں اضافہ ہو، تلاوت میں اضافہ ہو، 2.5 گھنٹے میں اضافہ ہو، 3 دن کی جماعتوں میں اضافہ ہو، 4 مہینے کی جماعتوں میں اضافہ ہو، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو، اخلاق میں اضافہ ہو، عبادات میں اضافہ ہو، معاشرت میں اضافہ ہو، معاملات میں صحیح اضافہ ہو، ہر ایک میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر میرے بھائیوں ان چیزوں میں گھٹ رہا ہے، ان چیزوں میں گھٹ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ اللہ پاک نے ایک بہت مختصر وقت ہمیں اور آپ کو دیا ہے، انہی فکروں کے لیے میرے بھائیوں یہ کارگزاری ہمارے سامنے آئی۔ ماشاءاللہ ہمارا ضلع کا اجتماع ہوا، ایک عزائم ہم نے لیے، ایک ارادے ہم نے کیے اپنے بڑوں کے سامنے۔ اب انشاءاللہ ہم اپنی بیرون کی جماعتیں بنائیں گے، 4 مہینے کی جماعتیں بنائیں گے، چلے کی جماعتیں بنائیں گے، ہماری مسجد اور جماعت مضبوط کریں گے۔ آج جن زونوں میں اب تک اذان زندہ نہیں ہے وہ اذان زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اذان یہ دعوت ہے۔ مؤذن 1 مرتبہ پکارتا ہے 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ پکار رہا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہمیں معلوم ہے، مگر اللہ والے کہہ رہے ہیں اس وقت میرے بھائیوں اذان دعوت ہے، تو پہلے دعوت، نماز فرض ہے، فرض میں جان پیدا ہوگی، دین میں جان پیدا ہوگی، احکام خداوندی میں جان پیدا ہوتی ہے دعوت سے جان پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے مؤذن دن میں 5 مرتبہ کیا کہتا ہے؟ 5 مرتبہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ پہلے 4 مرتبہ، پھر بعد میں 2 مرتبہ، کل 6 مرتبہ کہہ رہا ہے اللہ بڑا ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک عجیب نقطے کی بات نقل کی، دیکھو یہ دنیا میں 6 دکھ ہیں، ایک مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ اوپر نیچے، کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ۔ دوسرا پیغام مؤذن دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو؟
اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، اس کی بزرگی، اس کا مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے قربت چاہتے ہو، اس کی جنت میں جانا چاہتے ہو، تو اللہ مؤذن کہتا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بنو. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عزت چھپی ہوئی ہے. ہم آقا کی ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنے. اسی لیے اللہ والے کہہ رہے کہ ہم گھر سے لے کر مسجد تک حضور کی سنتیں زندہ کریں، بازار سے لے کر پارلیمنٹ تک حضور کی سنتیں عام زندہ ہو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک حضور کی سنتیں زندہ ہو، اور ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گود تک حضور کی سنتیں زندہ ہوں. تو میرے بھائیو یہ زندہ کرنا ہے تو کیا کرنا؟ اس کے لیے کچھ قربانی دینا، کچھ مجاہدے کرنے پڑیں گے. اس کے لیے میرے بھائیو اللہ والے کہہ رہے ہیں استقامت فی الدین، اور میرے بھائیو سنتوں کا اہتمام نصیب ہوتا ہے 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرنے پر. کس پر بھائی؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو. اس لیے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں 5 وقت کا جو اہتمام سے نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اسے استقامت فی الدین دیتے ہیں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے سنتوں پہ عمل کرنا شروع کرو گے تو بڑے سنتیں کرنا آسان ہو جائے گا. آج ان بد نصیب آنکھوں سے ہم جیسے گنہگار لوگ میرے بھائیوں جو اللہ کی مدد دیکھ رہے ہیں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نقل کرنے والوں کی نقل کر رہے ہیں تو یہ مدد ہمارے ساتھ ہے. جب امت اصل پہ آ جائے گی تو پھر اللہ کی کیسی مدد آئے گی؟ اصل پہ آئیں گے، زندہ کریں گے، اعمال کو زندہ کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے. امت کا حال دیکھیے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 100 کلومیٹر سے آتا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دیہاتوں سے آتا ہے، مگر مؤذن پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح. کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، آؤ نبی کا سب سے بڑا عمل جو اللہ نے فرض کرا دیا ہے وہ نماز ہے. وہ نماز کہو، کامیابی ملے گی، سکون ملے گا، راحت ملے گی. جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تو ماشاءاللہ لمبا سفر کر رہا ہے، مگر فجر کی اذان سن کر مسجد جانے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیو ان بد نصیب آنکھوں سے ہم نے وہ دیکھا ہے، ہماری مسجدیں بند ہو گئی، مدرسے بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، ہاں دکانیں بند ہو گئی، راستے بند ہو گئے، ہر چیز ہمارے بند کر دیا گیا. پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں پال کے دکھایا، اللہ نے ہمیں عزت کے ساتھ کھلایا پلایا. ان بد نصیب آنکھوں سے ہم نے وہ بھی دیکھا کیسے کیسے جوان، بوڑھے، شہری، دیہاتی، عالم، جاہل، مال والے، کمال والے، حسن و جمال والے چلے گئے قبرستان پڑے ہوئے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں، آخری بات سنا دیتا ہوں، جب بھی ہم قبرستان سے آتے ہیں یا جس بستی سے، جس قریے سے، جس شہر سے آتے ہیں تو راستے میں ضرور ہمیں قبرستان ملتا ہے، مگر قبرستان والے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا وہ وہاں آرام کر رہے ہیں. وہ سب مل کر جانے والے سے کہتے ہیں جو گاڑیوں پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، سواریوں پہ جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، ہنستے جا رہا ہے، باتیں کرتے جا رہا ہے، میٹنگوں کے لیے جا رہا ہے، شادی بیاہ کے لیے جا رہا ہے، غم و خوشی کے لیے جا رہا ہے، کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی تمہاری طرح ایسے ہی جایا کرتے تھے، ہم بھی باتیں کرتے جاتے، شادی بیاہ میں جاتے، میٹنگوں میں جاتے، کھیتی باڑی میں جاتے، دیکھو تمہیں بھی یہیں آنا ہے، تمہیں بھی یہیں آنا ہے. وہ بیکار لوگ نہیں پڑھے، سب مال والے، کمال والے، ڈاکٹر، انجینئر، دنیا بھر کی صلاحیت کے لیے پڑھے ہیں. ہمیں بھی ایک دن وہ جانا ہے. وہ جانے سے پہلے میرے بھائیوں نیتیں کرے، ارادے کرے کہ انشاءاللہ اب جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر باقی رہیں گے اور اسلام پر جمے رہیں گے اور آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت دعوت و تبلیغ کا کام ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، بے غرض ہو کر، بے طلب ہو کر، پر گھر گھر بستی بستی ایک ایک فرد امت کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ نے اسی نسبت کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے. اب انشاءاللہ آئندہ جب زون کے جوڑ ہوں گے، ہمارے آئندہ اجتماعات ہوں گے، آئندہ ہماری مسجد جماعت ہوں گی، انشاءاللہ ہم اہتمام کے ساتھ بیٹھیں گے اور جو کچھ عزائم ارادے ہم نے یہاں کیے ہیں اس کو پورا کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. سب تیار ہے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی الحمدللہ جو ہے بات سمجھا چکی ہے.
آپ ذرا عزائم کر کے بتائیں ابھی کہ جو ہے 5 تاریخ سے جو ہے الحمدللہ چلے اور 4 مہینے کی جماعتیں نکالنے کی